السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہے۔ اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رات کو جھاڑو دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتائیں گے جھاڑو کے حوالے سے کہ جھاڑو کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے نقصانات، جھاڑو کے فائدے کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہوتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں اور انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ دن رات کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے اور ان کو بچا نہیں پاتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں چلا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوستو، ہماری خواتین انجانے میں کچھ ایسے کام کر رہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتی گھر میں برکت نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ لازمی لے۔ ننگے سر برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، جو بے برکتی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ خاص کر عورتیں جو فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہے، یا گھر میں کوئی بھی ایسا فرد جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے، تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ بے برکتی آتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال سنوارنا بھی غربتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے ہی رزق سے برکت اڑ جاتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ جھاڑو بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے کی جانے والی معمولی سی غلطی آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں جو یاد رکھ لے، ورنہ یہ جھاڑو گھر کو پورا جھاڑ کر رکھ دے گا اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا بھی تو ایسے چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلی بات یاد رکھے کہ جو کوئی شخص یا جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب کپڑے سے جھاڑو دے، یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے، یعنی کپڑے سے صفائی کرے، تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی لے، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائے۔ جو عورتیں کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہے وہ بے برکتی کو اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھوں میں، ہزاروں میں یا کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب محتاج بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہے، وہ سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم بے برکتی کا شکار ہے اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفائی کا کوئی وقت نہیں، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو۔ مولا علی نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات میں نہ کیا کرو، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہے وہ گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہے، یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہے اور صبح کا انتظار کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہے
اور اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لے، جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ جتنا بھی گھر کا گندا ہوتا ہے، جتنا بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے، سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو نہ رکھیں، جہاں آپ کھانا بناتے ہیں، رسوئی گھر جسے کہا جاتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھے۔ کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرتے ہیں یعنی جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لیٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اپنے گھروں میں جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولے۔ جمعے کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کریں، خاص کر اپنی ماں بہنوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے قریبی دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔